السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم لوگ محرم کے مہینے میں داخل ہوئے ہیں، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کے حکم میں، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ سے مہینوں کی تعداد اور کی گنتی 12 مہینے ہی ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے محرم ہیں، حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ زمانے کی وہی رفتار ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے۔ جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے وہ ٹھیک ہو کر اسی طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتدا اور اصل میں تھی۔ لہٰذا 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو 4 مہینے محرم ہیں۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ، اس کا کچھ شان النزول اور یہ حدیث مبارکہ، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محرم بنائے، اور وہ محرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ تو مشرکین مکہ وہ یہ کرتے تھے، مشرکین مکہ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کبھی جنگ چل رہی ہے تو جنگ میں، مثال کے طور پہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، نہیں کوئی اور مہینہ لے لیں، ذوالقعدہ سے پہلے کیا آتا ہے؟ شوال۔ اگر شوال کا مہینے میں جنگ چل رہی ہے اور مثال کے طور پہ کہ جنگ طول پکڑ رہی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا نہیں، اگلا مہینہ جو ہے وہ ذوالقعدہ نہیں، ذوالحجہ نہیں، محرم نہیں، بلکہ شوال، صفر کا مہینہ ہے، مثال کے طور پہ۔ تو وہ اپنی تعداد، وہ جو سیکوینس اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اپنی مرضی سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ سے مہینے 12 ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں جنگ نہیں ہو سکتی، جس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس یہ اللہ کی طرف سے ترتیب آئی ہے، انسانوں کی ترتیب یہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ تو محرم ایک مہینہ ہے جو کہ حرمت والا ہے، اور 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور پھر ایک رجب کا مہینہ، رائٹ، جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے محرم ہے، ہمیشہ سے حرمت والا ہے، ہمیشہ سے بابرکت مہینہ ہے۔ میں کیوں بات کر رہا ہوں، میں اس کے بارے میں آتا ہوں، کیونکہ کچھ مسکنسیپشنز، کچھ غلط فہمیاں جو امت کے اندر پیدا ہو گئی ہیں بدقسمتی سے۔ سب سے دوسری بات کہ یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا یہ مطلب ہے کہ ہر سویلائزیشن کا ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سویلائزیشن جو ایک میچور سویلائزیشن ہوتی ہے، میچور سویلائزیشن کا اپنا کیلنڈر ہوتا ہے، میچور سویلائزیشنز کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، میچور سویلائزیشنز کی اپنی زبان ہوتی ہیں۔ تو مشرکین مکہ میچور سویلائزیشن نہیں تھے، ان کے ہاں کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ وہ کس طرح سے یاد رکھتے تھے تاریخیں؟ وہ یاد رکھتے تھے تاریخیں کہ کوئی مشہور واقعہ ہو جاتا تھا تو کہتے تھے او فلاں سال جب وہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی عام الفیل کے بعد۔ عام الفیل وہ سال جس میں ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، جب ابرہا یمن سے لے کے آیا تھا ہاتھی مکہ مکرمہ میں لڑائی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج کر ان کو کنکریوں سے مروا دیا تھا، تو وہ عام الفیل تھا۔ قریش مکہ کو یاد تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی عام الفیل کے بعد۔ تو اس طرح وہ یاد رکھتے تھے، وہ فلاں جنگ ہوئی تھی اس کے بعد اس سال میں، یا اگر کوئی ایسا سال ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا تو فلاں جو واقعہ ہوا تھا اس سے 1 سال پہلے، فلاں جو واقعہ ہوا تھا اس سے 1 سال بعد۔ تو اس طرح سے وہ یاد رکھتے تھے ان چیزوں کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب اسلامک امپائر جو ہے وہ عرب سے باہر نکلی اور ایک باقاعدہ ایک بڑی عمارت بن گئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس طریقے سے سویلائزیشن تو نہیں چل سکتی۔ اصل میں وہ ایک واقعہ ہوا تھا، واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ کوئی جھگڑا ہو گیا 2 لوگوں کا، اور جھگڑے میں جو کورٹ میں کیس آیا وہ یہ تھا کہ کسی نے دوسرے کا کوئی غالباً قرضہ واپس کرنا تھا یا کوئی چیز واپس کرنی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میں شعبان میں واپس کروں گا۔ تو اس جو دینے والا تھا اس نے کہا نہیں، وہ شعبان یہ شعبان تھوڑی تھا، وہ تو اگلا شعبان تھا۔ اور وہ جو لینے والا تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ جو شعبان گزرا میں نے اس میں تم نے وعدہ کیا تھا، تو لڑائی ہو گئی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب مسئلہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ہی نہیں ہے شعبان، لیکن کون سا شعبان؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک پراپر سویلائزیشن کے اندر ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، تو انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا مشورہ کیا کہ ہمارا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو سب نے ایگری کیا کہ سب نے اس چیز کو مانا کہ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اب مشورہ یہ شروع ہوا کہ کیلنڈر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کیلنڈر ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے نا۔ ابھی ہم 2023 کے اندر ہے، تو 2023 کب سے 2023 ایک نمبر ہے 2023، سو سنس وین ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ریفرنس پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، تو کچھ صحابہ کے مختلف مشورے آئے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، ان کی پیدائش وہ ریفرنس پوائنٹ بنا لیتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ہاں اچھا آئیڈیا ہے، لیکن کچھ نے کہا نہیں یہ نہیں، اور بھی مشورے آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً کہا کہ نبی کریم جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس وقت سے ہمیں اپنا کیلنڈر شروع کرنا چاہیے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بہت پسند آئی بات، اور ایونچولی اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا کہ جب سے ہجرت ہوئی تب سے ہم اپنا کیلنڈر شروع کریں گے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہجرت صحابہ کے نزدیک اتنا بڑا ایونٹ تھا، اتنا بڑا واقعہ تھا کہ انہوں نے اس کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ مانا کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے تھے ایک مظلوم قوم کی طرح، ہم مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے ایک غلام قوم کی طرح۔ غلام تو نہیں تھے، لیکن جس طرح سے اپریس تھے، مظلوم تھے، ان کی اپنی ایک سے نہیں تھی۔ اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایک باقاعدہ ایک ریاست بنی، ایک عمارت بنی، ایک اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے وہ قابل ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی صحابہ کے لیے۔ تو ایونچولی سب نے ایگری کیا کہ ہجرت ریفرنس پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب ہجرت تو ریفرنس پوائنٹ ہو گیا، لیکن ہجرت کس مہینے میں ہوئی، کسی کو پتہ اندازہ؟
گیس کر لیں. ہاں سفر میں. چلے اچھا گیس. ربیع الاول میں ہوئی تھی ہجرت, ربیع الاول میں. یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہجرت کو ہم ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں. پھر سوچا کہ اچھا ہے تو 12 مہینے ہیں, 12 تو ایک پرپیچول چل رہے تھے نا, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, ذوالقعدہ, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. تو یہ تو پرپیچول ایک مہینے چل رہے تھے, آگے پیچھے ایک مہینہ ختم, دوسرا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ تو آگے پیچھے بھی کر دیتے تھے, چلے آگے پیچھے نہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ تو کوئی ریفرنس پوائنٹ یہاں بھی تو ہونا چاہیے تھا. تو ایک مشورہ یہ آیا کہ پہلا مہینہ ربیع الاول کا بنانا چاہیے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 150 سال بعد بھی کہا کہ میرے نزدیک ربیع الاول سے شروع کرنا چاہیے تھا. اور کچھ صحابہ کا یہ قول بھی تھا, صحابہ کا یہ مشورہ بھی آیا تھا ربیع الاول کا. کچھ سوچ سکتا ہے کہ ربیع الاول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے, ولادت مبارکہ ہے, اس لیے. لیکن اصل میں یہ وجہ نہیں تھی. اصل میں تھا جب ہم ہجرت کو ریفرنس بنا رہے ہیں تو ہجرت تو ہوئی ربیع الاول میں تھی, تو ربیع الاول سے شروع کرنا چاہیے تھا. لیکن ربیع الاول پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. ایک مشورہ آیا محرم کا, اور محرم پہ ایگری کر لیا کہ محرم کو پہلا مہینہ بنانا چاہیے. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بارے میں بھی علماء نے ڈفرینٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن ایک بات جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ حج پہ جاتے تھے. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج پہ جانا مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے؟ کہاں مشکل ہے؟ بس میں بیٹھو, ایئر کنڈیشن کوچ کے اندر 5 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے. ہاں کتنا آسان کام ہے. کوک پیپسی پیتے جاؤ. مشکل ہے؟ مشکل تھا. تقریباً 2 ہفتے لگتے تھے, 10 دن سے 14 دن کے درمیان لگتے تھے ان کو, گرمی میں اونٹوں پہ پیدل. سبحان اللہ. اور وہ اس کی وہ سرفیس دیکھیے, وہ کتنی راکی سرفیس ہے, کتنی مشکل رائڈ ہوتی ہوگی. سبحان اللہ, اوپر نیچے, گرمی الگ. ہم لوگ تو تھوڑے سے 5 گھنٹے کے اندر جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں. امیگریشن پہ 2 گھنٹے زیادہ لگ جائے تو ہم لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کتنی مس مینجمنٹ ہے حج اتھارٹیز کی طرف سے. سبحان اللہ. تو تقریباً 2 ہفتے لگتے تھے, لیکن 2 ہفتے ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی. کوئی ویزے تو لینے نہیں تھے انہوں نے, کوئی حج پیکج بھی نہیں لینے تھے, تو اکثر جاتے تھے لوگ. تو جب جاتے تھے, اور حج کیا چیز ہوتی ہے؟ حج ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریسیٹ کرتا ہے. جو لوگ حج سے آئے ہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو ریسیٹ کر کے آئے ہیں, ایک توبہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اب جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ کرے کہ دوبارہ حج کی بھی توفیق مل جائے, لیکن کم از کم کچھ پتہ نہیں اگلے حج سے پہلے ہی کیا پتہ اللہ تعالیٰ بلا لے. کسی کو تو پتہ نہیں ہے کہ کب میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ایک بندہ اپنے آپ کو ریسیٹ کر کے آتا ہے کہ میں انشاءاللہ اب آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے کفارے کے طور پہ گزاروں گا. انشاءاللہ توبہ کی, جو غلطیاں کی میں نے اللہ مجھے معاف کریں, اللہ میرے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں, اور اب میں ایک دوبارہ سے نئی زندگی شروع کروں گا. یہ ہوتا ہے حج کا مقصد. تو حج لوگ ریسیٹ کرتے تھے, تو جب بائی دا ٹائم کے واپس آتے تھے تو محرم تقریباً شروع ہو جاتا. رائٹ, تقریباً 9 ذوالحجہ کو حج ہے, تو عرف اگر آپ بائی دا ٹائم آپ سارے مناسک سے فارغ ہوتے ہیں تو 13-14 ذوالحجہ ہو جاتی ہے. تو 13-14 ذوالحجہ کو نکلیں تو آپ جب بائی دا ٹائم مدینہ منورہ پہنچیں گے تو تقریباً پہلی محرم شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئے سال کا آغاز کریں گے, ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, ایک نئے سال کا آغاز ہم شروع کرتے ہیں محرم سے. تو یہ تھا ریفرنس پوائنٹ محرم کا, ورنہ محرم کا کوئی اور ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے کہ پہلا مہینہ نئے سال کا ہجرت سے اور محرم سے. تو یہ اس پہ کنسنسس ہو گیا, اجماع ہو گیا, ایک نیا کیلنڈر کی داغ بیل پڑ گئی. اور یہ تقریباً آپ سوچیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, آپ سوچیں ہجرت سے تقریباً 16 سال بعد کی بات ہے یہ. تو یعنی اس سے پہلے ہم کہتے ہیں پہلی ہجری میں یہ ہوا, دوسری ہجری میں یہ ہوا, تیسری ہجری میں یہ ہوا, یہ وہ سارے بیک ڈیٹڈ چیزیں ہیں. یعنی آپ اس کو ریفرنس بیک کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کیلنڈر تھا تو ہمیں پتہ ہے پہلی, دوسری, 5ویں صدی, 6ٹھی ہجری میں کیا ہوا. اسی لیے کہیں نہ کہیں اختلاف بھی آ جاتا ہے, یہ 6ٹھی ہجری میں ہوا تھا کہ 7ویں ہجری میں ہوا تھا.
رائٹ. خیر وہ تو تاریخ کا بھی ایک اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری ڈیٹس جو ہم پڑھتے ہیں وہ بیک ڈیٹڈ، بیک ریفرنس ڈیٹس ہیں. تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمیں اپنے اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، یہ بدقسمتی ہے. اور ہمیں اپنے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جو اپنی نارمل ڈیٹس ہیں، جو سولر کیلنڈر ہے، اس کو ہم فالو نہ کریں، لیکن ہمیں اپنا جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جو کہ لونر کیلنڈر ہے، جو کہ قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے چلتا ہے. اور یہ بڑا نیچرل کیلنڈر ہے بائی دا وے. سولر کیلنڈر بھی نیچرل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نیچرل نہیں ہے، لیکن لونر کیلنڈر زیادہ نیچرل اس لیے ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ کسی بھی دنیا کے گاؤں میں رہتا ہو، جس کے پاس کوئی گیجٹس نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے، وہ بھی بتا سکتا ہے اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی بیس کے اوپر کہ آج کیا تاریخ ہے. چاند کو دیکھ کے وہ کہے گا آج 12 تاریخ ہے، آج 13 تاریخ ہے، آج 14 تاریخ ہے، آج 20 تاریخ ہے. وہ اپنے تجربے کی بیس پہ چاند کو دیکھے گا، بتا دے گا. ہم لوگ جن کو تجربہ نہیں ہے، ہم بھی اگر چاند کو دیکھیں، جن کو تھوڑا سا شوق ہے، وہ بتا سکتے ہیں ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج 21 ہے جبکہ 20 ہو، رائٹ. ایک آدھ دن تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں وہ چاند کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کون سی تاریخ ہے. تو ایک نیچرل کیلنڈر ہے. سورج کو دیکھ کے آپ نہیں بتا سکتے کہ آج کیا تاریخ. یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کو اس کے اندر شدید مہارت ہو اور اسے پتہ دیکھے کہ آج سورج کتنے بجے طلوع ہوا ہے اس جگہ پہ اور کتنے بجے غروب ہوا ہے، تو اس کی بیس پہ بھی وہ بتا سکتا ہوگا کہ جی آج کون سی تاریخ ہے. لیکن یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. چاند بڑا نیچرل سی بات. تو اینی وے دونوں کیلنڈر ٹھیک ہیں، لونر کیلنڈر بھی، سولر کیلنڈر بھی، قمری کیلنڈر بھی اور شمسی کیلنڈر، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں. لیکن لونر کیلنڈر بڑا نیچرل کیلنڈر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی شریعت کے اندر احکام ہیں جو کہ متعلق ہیں تاریخوں کے ساتھ، وہ سارے کے سارے لونر کیلنڈرز کے اوپر ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکی کو بلوغت کے آثار نہیں آتے، جو اس کے منتھلی سائیکلز ہیں وہ ہوتے ہیں حیض کے ایام، تو تھوڑی سی اختلافی بات ہے کہ اگر نہ آئے تو کیا ہوگا. لیکن عند الاحناف 15 سال. 15 کون سے سال؟ مثال کے طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بچی ہے، وہ لڑکی ہے، اس کو بلوغت کے آثار آ ہی نہیں رہے. اب بلوغت کے بعد بہت سارے احکام اس کے اوپر جاری ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ جی 15 سال ہے، اب ان سے پوچھیں گے آپ 15 سال کب ہوں گے، یا ان کی والدہ سے پوچھ لیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے کہ جی آپ کی بیٹی 15 سال کی کب ہوگی. ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ 15 سال کی کب ہوگی. وہ کہیں کہ جی 8 ستمبر کو ہوگی. یہ 8 ستمبر نہیں ہے. ہر سال لونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر کے اندر تقریباً 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے اندازاً، مور اور لیس، رائٹ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 3 سال میں 1 مہینے کا فرق پڑ گیا، 6 سالوں میں 2 مہینے کا فرق پڑ گیا، 9 سالوں میں 3 مہینے کا فرق پڑ گیا، رائٹ. 12 میں 4، 15 میں 5 مہینے کا فرق پڑ گیا. یعنی آپ بیسیکلی دوسرے کیلنڈر کے، سولر کیلنڈر کے اعتبار سے تقریباً 14.5 سال کے ہوں گے، جبکہ آپ قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 15 سال کے ہو جائیں گے. آپ بالغ ہو گئے تھے 5 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پلیز ہمیں اس چیز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اسلامک ڈیٹس کو، اپنے برتھ ڈیٹس کو یاد بھی رکھیں اور ان کو بتائیں بھی کہ بیٹا آپ کی برتھ ڈیٹ یہ ہے. ابراہیم پتہ آپ کی برتھ ڈیٹ کون سی ہے اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے؟ نہیں پتا؟ پکڑے گئے بابا. پتا ہونا چاہیے بچوں کو. دوسرے ویسے کون سی ہے؟ آپ کی برتھ ڈیٹ کیا ہے؟ 23 اگست. چلو 2016. ماشاء اللہ. 23 اگست اس بچے کو یاد ہے نا، تو اس کو اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے بھی یاد. آج جا کے بابا سے پوچھنا ہے
کہ بابا یہ ماما سے پوچھنا ہے، ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ میری اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے برتھ ڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اگلے فرائیڈے کو پوچھوں گا آپ سے انشاءاللہ۔ یہ پتہ ہونا چاہیے ہم کو، اس چیز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے کے سارے اسلامی احکام جو کہ ایج سے، عمر سے متعلق ہیں، وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہے۔ زکوٰۃ کوئی بندہ صاحب نصاب بنتا ہے جس دن، میں زکوٰۃ پہ لیکچر نہیں دے رہا، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد اس کو دوبارہ دیکھنا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں، اور اس کو 2.5% نکالنی ہے اس دن۔ اب آپ پوچھیں گے جی کب آپ صاحب نصاب بنے؟ او جی میں اگر بہت ہی کوئی متقی پرہیزگار آج کے دور کے اعتبار سے ہوگا تو وہ کہے گا جی 10 اگست کو، لیکن 10 اگست کو کیا اسلامک ڈیٹ تھی اس کو نہیں پتا۔ تو اب جب اس نے اگلے سال کیلکولیٹ کرنا ہے تو ان ریالٹی وہ 10 دن پہلے کیلکولیٹ کرنا چاہیے تھا۔ ان 10 دنوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کے جو ہیں وہ 1000 ادھر چلے گئے، لاکھ ادھر آ گئے، کچھ پتہ ہی نہیں، جبکہ ایگزیکٹ ڈیٹ کا ہونا زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں بہت ضروری ہے، ایبسولوٹ مسٹ ہے، بلکہ لازم ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ اسلامک کیلنڈر کا۔ تو پلیز اسلامک کیلنڈر کو ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی پیدائش، اپنی پیدائش، کہ میری کیا پیدائش تھی۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہمارا کوئی خدمت کرتا تھا گھر کے اندر، بالکل ان پڑھ آدمی تھا، بالکل ان پڑھ آدمی تھا، مجھے اب یاد بھی ہے بچپن میں تھوڑا تھوڑا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میری پیدائش ہوئی تو وہ کہتا تھا کہ جی آج ہم عرب پنجابی میں بچے کو کاکا کہتے ہیں، کہتے کاکا جو ہے نا خالی کی پہلی پہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، خالی کی پہلی؟ تو میری پیدائش پہلی ذوالقعدہ کی ہے، تو ذوالقعدہ میں کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، اس سے پہلے شوال میں عید ہوتی ہے، اس سے آگے ذوالحجہ میں کچھ ہوتا ہے، رائٹ؟ کہتے ہیں وہ اس مہینے میں جو خالی جن سے کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، خالی کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو اچھا ریفرنس پوائنٹ ہے یاد رکھنے کے لیے، کم از کم مجھے یاد رہے گا کہ جی میری پیدائش پہلی ذوالقعدہ کی۔ تو لوگوں کو یاد ہوتی تھیں، یہ ہمارے آج کل کے مسائل ہیں۔ تو یہ ہے محرم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ میں پوری اس کی آپ کو تاریخ بتا دی، پلیز اس لیے میں نے بتائی تاکہ ہمیں یاد رہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ کب شروع ہوئے، کیسے شروع ہوا، اس کے کیا ریفرنس کیا ہے۔ اب محرم کے فضائل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسے ہم نے آیت مبارکہ میں سورۃ توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت دی ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ، تو یہ حرمت والا مہینہ، سیکرڈ منتھ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اس دن سے اللہ کے نزدیک یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بہت سالوں بعد محرم یہ سیکرڈ منتھ نہیں بنا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ مجھے ایسی حدیث نہیں ملی جہاں پہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ترغیب دیا کرتے ہوں کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے اندر اختلافی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا کہ نہیں تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ترغیب دی کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھا کریں، اور اکثر علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم، جس کو عاشوراء بھی کہتے ہیں، عاشوراء 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی بہت تھے، قبائل تھے یہودیوں کے جو کہ مدینہ منورہ آباد تھے، کہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں؟ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی تھی، اور ان کو جو بھی تاریخ پتہ تھی وہ اللہ کی طرف سے
قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ان کو بتائی گئی تھی، یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، جو کسی استاد کے پاس نہیں گیا، اس نے اصحاب الکہف کا واقعہ بتایا، انہوں نے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اتنے انبیاء کے واقعات بتائے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا اتنا تفصیلی واقعہ بتایا، یہ ان کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ آج کل کے نوجوان بچے بدقسمتی سے شک کرنے لگ گئے ہیں، یہ نبوت کے دلائل میں سے۔ انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہوئی تھی، کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس دن فرعون ڈوبا تھا، تو اس کے اظہار تشکر کے طور پہ، تھینکس گیونگ کے طور پہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے زیادہ قریب ہے ان سے، تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ ترغیب دی اللہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرو۔ اچھا، شروع میں اہل کتاب اور غیر مسلموں سے نبی کریم علیہ السلام، خاص طور پہ اہل کتاب یہودیوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے، جس کو تألیف القلب کہتے ہیں، ان کے دل نرم کرنے کے لیے ان کی مخالفت نہیں کی۔ تقریباً آخری سال میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اگلے سال سے ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ اور کیسے مخالفت کریں گے؟ کہ وہ لوگ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 کا، ہم اس کے ساتھ 1 دن کو اضافہ کریں گے، ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، تو ہم صرف 10 کا نہیں رکھیں گے، ان کی مخالفت کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے دین کو قائم کریں۔ ہمارا دین ہمارا دین ہے، ان کا دین ان کا دین ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو ہم جو ہے 1 دن کا اضافہ کریں گے صرف مخالفت کے لیے۔ اور اس کے بہت سارے اور بھی دلائل ملتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے غیر مسلمین کی مخالفت کی جانتے بوجھتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، تشبہ بالکفار ایک گناہ کبیرہ ہے، کہ ان کی مشابہت اختیار کرنا۔ آج کل بدقسمتی سے ہمارے مسلمان انہی کی طرح، انہی کلچر کے اندر، اسی کے اندر گم ہو گئے ہیں بدقسمتی سے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری، کہ ہم لوگ پتہ نہیں کس کے نام پہ، لیکن ہم نے انہی کے کلچر کو اپنا لیا ہے، انہی کے لباس کو اپنا لیا، انہی کی زبان کو اپنا لیا، انہی کے کلچرز کو، انہی کے دنوں کو، انہی کے تہواروں کو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، پلیز اس کے بارے میں بھی تفکر کرنا چاہیے۔ اینی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگلے سال سے ہم 1 دن کا اضافہ کریں گے۔ یہ اور بات ہے، وہ آخری سال تھا، اگلے سال محرم سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے خود وہ کام نہیں کیا، لیکن صحابہ نے ان کے بعد یہ کام کیا کہ 10 محرم کا روزہ وہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ کے ساتھ 1 دن کا اضافہ فرماتے تھے۔ 10 محرم کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ میں امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ 10 محرم کا روزے سے آئندہ کہ 10 محرم کے روزے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، پچھلا 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو اللہ سے مجھے امید ہے کہ یہ
10 محرم کا روزہ جو پچھلے میں نے 1 سال کے اندر میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، چھوٹی غلطیاں، صغیرہ غلطیاں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف کرتے ہیں. تو بہت بڑی فضیلت ہے 10 محرم کے روزہ رکھنے کی. اور محرم کے اندر ویسے ہی چونکہ بابرکت مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت بہت ہے. تو اس کے اندر روزے رکھنے چاہیے. صحیح البخاری کی ایک روایت ہے، کہ مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ محرم میں رکھتے تھے. میں صرف حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزے رکھا کرتے تھے. تو بہت فضیلت ہے، ہر نیکی کی فضیلت ہے اس کے اندر. نیک کام کرنے چاہیے. ذوالحجہ کی بھی فضیلت تھی، محرم کی بھی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت کب سے ہے بھائیو؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو بنایا. 10 محرم کی فضیلت سمجھ میں آ گئی. 10 محرم کی فضیلت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن اور بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی طرف سے. اور بھی مورخین نے تو اور باتیں بھی لکھی ہیں. مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی بھی اسی 10 محرم کو کنارے پہ لگی تھی. کچھ نے تو یہ بھی لکھا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی اسی دن نجات ملی تھی. کچھ نے یہ بھی لکھا ہے ایوب علیہ السلام کو اپنی مرض جو ان کو بیمار ہو گئے تھے صحت بھی اسی دن ملی تھی. اور بھی بہت باتیں لکھی ہیں جن کی یہ مورخین کی باتیں ہیں. کوئی سند سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ تو سند سے بات کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات 10 محرم کو ملی تھی. لیکن یہ ساری باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ برکت والا دن ہے عاشوراء کا دن. اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس فضیلت والے دن میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا. اور وہ سانحہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے محبوب نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کو اس دن بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا. پورا واقعہ ہے کس طریقے سے وہ ایک حق پہ کھڑے رہے اور اپنی جان دے دی. لیکن اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا جس کو عاشوراء کا دن کہا جاتا. عاشوراء کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد نہیں ہوئی. 10 محرم یعنی عاشوراء کی اہمیت شروع سے ہی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی عجیب بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا عظیم سانحہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس سے ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے. کس طریقے سے بے دردی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اہل بیت میں سے ہیں، ان کو شہید کیا گیا، ان اور باقی اہل بیت کو شہید کیا گیا. اور بہت ظاہری بات ہے، دل کو دکھانے والی باتیں ہیں. لیکن اس کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بہت ہی بابرکت مہینے کو منحوس مہینہ قرار دے دینا، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. ہماری اس امت کا ایک طبقہ ہے بدقسمتی سے جو کہ اس محرم کے مہینے کو منحوس قرار دیتا ہے. اعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس سوچ سے بھی. یہاں تک کہ لوگ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے. یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ مشرکین مکہ سفر میں شادیاں نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر، کوئی سفر منحوس نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے سفر کے اندر. سبحان اللہ. اور بلکہ ایسا صحابہ نے اس کلچر کو، اس جاہلانہ رسم کو توڑا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا نکاح بھی سفر میں ہوا
میری رخصتی بھی سفر میں ہوئی، میری گھر کی عورتیں، میں چاہتی ہوں میری گھر کی ساری عورتوں کا نکاح سفر میں ہی ہو، ایسی کی تیسی۔ جو کہتے ہیں لوگ کہ سفر میں نحوست ہے، میں چاہتی ہوں سب کا نکاح سفر میں ہو۔ یہ ہوتا ہے کلچر کو توڑنا۔ بدقسمتی سے بہت سارے دین پہ چلنے والے لوگ سو کالڈ کلچر کے آگے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کلچر کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ سارے ایسے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں کسی سے بات کر رہا تھا کسی کلچرل شادیوں کی جو ہماری نہایت ہی بےہودہ قسم کی رسمیں ہیں، بدقسمتی سے میں کسی علم والے سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ حضرت اس کو توڑیں، یہ کیا ہم نے شروع کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے اللہ کی طرف۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا عجیب باتیں ہماری شادیوں کی۔ وہ تو میری ایک دکھتی رگ ہے، اس پہ اگر آپ نے ہاتھ رکھ دیا تو پھر میں اگلے 2 گھنٹے اسی پہ باتیں کروں گا۔ کیا عجیب، سبحان اللہ۔ لیکن محرم میں شادی نہ کرنا یہ کہاں کی کیوں ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ بے شک ایک نہایت دکھ بھرا واقعہ ہوا، لیکن دکھ بھرے واقعات سیدہ حمزہ کی شہادت دکھ بھرا نہیں واقعہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 نہایت قریبی محبت کرنے والے جانثار صحابہ کا ایک ساتھ شہادت کیا دکھ بھرا واقعہ نہیں تھا؟ کیا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بے دردی سے شہادت کہ ان کے سینے کو چیر کر ان کا کلیجہ نکال کے چبایا جا رہا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، ان کے ناک کاٹا جا رہا ہے، ان کے کان کاٹے جا رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دوست، ان کے دودھ شریک بھائی، ان کے چچا، ان کے ہم عمر، اتنی کلوزنس تھی ان کی، جب دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہیں ہوئی وہ بات، دل چر گیا۔ کیا وہ دکھ بھرا واقعہ نہیں تھا؟ اس طرح کے واقعات تو بہت ہوئے۔ کب ہوا تو احد؟ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ تھا۔ شوال کو کیوں نہیں منحوس کہتے معاذ اللہ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن کے والد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، سیدہ فاطمہ کے شوہر، چوتھے خلیفہ، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ کس مہینے میں شہید کیا گیا بتائیے؟ تاریخ ہماری بالکل زیرو ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ رمضان المبارک میں، اس کے بعد تو عید مناتے ہیں میرے بھائی، تو عید مناتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک نہایت بےہودہ قسم کی رسم ہے ہمارے کلچر میں۔ پتہ نہیں آپ کی ہے کہ نہیں، میرے کلچر میں تو ہے کہ اگر کس خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے جو فالوئنگ عید ہوتی ہے نا، اس دن عید کی مبارکباد نہیں دیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کے ہوتا ہے؟ شکر ہے اللہ کا، میں ہی جاہلانہ کلچر سے آیا ہوں۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو جائے ذوالقعدہ میں، سوری شوال میں، اب اگلی نہیں چلے محرم میں ہو جائے، چلے اب اگلی عید آنی ہے شوال میں، بیچ میں 7 مہینے، کتنے مہینے؟ 9 مہینے، 9 مہینے بعد عید آئے گی۔ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں جاہلانہ رسوم کے اندر اس میں مبارکباد نہیں دیتے اس خاندان کو جس کے قریبی کا انتقال ہوا تھا پچھلا۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں یار۔ مجھے تو توڑنی پڑی تھی یہ رسم جا کے، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کا قریبی کا انتقال ہوا تو اگلی عید آئی تو سب لوگ ان گھر میں جا رہے ہیں، عید پہ جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں، وہاں جا کے ایسے اداس بیٹھے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا آج ہی ہمیں غم ہوا ہے۔ تو میں نے جاتے ہی گھر میں نے کہا عید مبارک، سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب میں عید مبارک کہہ رہا ہوں تو چھوٹی دبی دبی آواز میں عید مبارک۔ کیا یہ؟ اور میں نے کہا اپنے گھر والوں کو یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں؟ نہیں بس ایسا ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ کلچر توڑنے چاہیے جو غیر شرعی ہیں، کیوں نہیں ہم توڑتے ہیں؟ وائے؟ کس سے ڈرتے ہیں؟
کیوں ایمن بھائی، کس سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمت چاہیے؟ کوئی قتل کر دے گا آپ کو، قتل کر دے گا۔ ایک واقعہ بتا دوں آپ کو، ابھی تازہ تازہ ہوا ہے تو میں فریش میرے ذہن کے اندر ہے۔ ہماری بچیاں نقاب، حجاب، کسی کے ساتھ بالکل شادی کے دن ایسا لگتا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ نے شریعت سے معاف رکھا ہو۔ اس دن نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی کیونکہ میک اپ کریں گی 3 گھنٹے لگا کے، اور وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کیسے وضو کریں؟ نماز بھی نہیں پڑھیں گی، استغفر اللہ۔ سوچیں کتنی شادی کی بنیاد اتنی بے برکتی پہ ہوگی، کیا خاک خوش رہے گی یہ بچی جس کی بنیاد ہی اتنی کھوکھلی ہو؟ پھر بعد میں روئے گی تو پھر کس کو بلیم کرے سوائے اپنی ذات کے؟ نمازیں نہیں پڑھے گی، اور پھر اس دن سٹیج پہ بیٹھ کے سب نقاب حجاب ختم، لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس دن سب دھجیاں اڑ جاتی ہیں شریعت کی، اور آگے پیچھے نقاب، اور اس سے بات کرو جی میں کیا کروں، میری نمی، میری نانی، میری خالہ، میری پھپھو۔ تو کھڑے ہو جاؤ بابا، آپ ہے نا، آپ کی شادی ہے نا، آپ کو اپنی فکر ہے، تو کیوں نہیں آپ کہیں گے نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس دن میوزک بھی بج رہے ہیں، گانے بھی ہو رہے ہیں، ناچ بھی ہو رہا ہے، کیوں جی وہ میری فلاں، میری فلاں، میں کیا کروں جی، کچھ نہیں کر سکتی، میں کیا کروں۔ ایک میری اہلیہ ایک شادی پہ گئیں پچھلے 2-3 دن پہلے، میری واپس آئی، میں نے پوچھا کیسی رہی؟ اچھا ادھر دعا بھی کرانی تھی انہوں نے، تو میں نے سوچا پوچھوں کہ کیسی رہی؟ کہتی زبردست۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جب وہ گئیں، میں صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں یہ واقعہ، کہتی جب وہ انٹر ہوئیں تو وہاں پہ 2 خواتین تھیں غالباً لوکلز، بالکل انٹرس پہ، سب کو کہا کہ اپنے فون نکال۔ انہوں نے فون نکال کے، ایک پاؤچ تھا جس کے ایک سائڈ پہ ٹرانسپیرنٹ تھا، ایک سائڈ پہ لیدر تھا، انہوں نے اس کے اندر پاؤچ میں ڈالا اور اس کو سیل کر دیا۔ اچھا نہیں، اس سے پہلے جو فرنٹ کیمرہ تھا اس کے اوپر سٹیکر لگایا اور اس کو ایسے سیل کر دیا۔ اب پیچھے تو لیدر ہے، یہ جو بیک کیمراز ہیں اس کے پیچھے اب وہ تو لیدر آ گیا، فرنٹ کیمرہ کو سیل کر دیا اور پاؤچ کو انہوں نے پاؤچ سیل کر دیا۔ اب آگے ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ کال ریسیو کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی تصویر نہیں کھینچ سکتے۔ اور انہوں نے فون کر کے آپ لے لیجیے آپ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ اور بچی خود بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، اس بچی نے حجاب کیا ہوا تھا پھر بھی احتیاطاً، اور اس کے اوپر ہم نے برائڈل پہنا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سٹیج پہ بھی ایک خاتون کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اچھی صحت مند، جو کہ سب پہ ایک نظر رکھی ہوئی تھی کہ پھر بھی کوئی ہینکی پینکی نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس 2 فون ہوتے، ایک تو نکال دیا اور دوسرا نے، سب پہ ایسے نظر رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ کہتے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کچھ کر سکے، اور اینی وے سب کے فون اس طرح تھے۔ کہتے ہیں زبردست شادی ہوئی، کہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے، ہمیں ایسے کچھ نہیں، اور میں کیا کروں جی، کرنا ہی نہیں چاہتے لوگ۔ اصل میں بات یہ اندر کا جو یہ خناس ہے نا، یہی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرے رب کا کسی پہ رحم ہو جائے، جس کو توفیق مل جائے، ورنہ تو یہ اندر کا خناس انسان کو ورگلاتا رہتا ہے، ایک باہر کا خناس، ایک اندر کا خناس۔ تو یہ تو ترغیبی بات تھی۔ کلچر میرے بھائیوں توڑنے چاہیے، ایک ہی اصول ہے، وہ ہے شریعت کا اصول اور سنت کا اصول۔ تو محرم میں کیوں نہیں ہو سکتی شادی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہیں گے جی وہ دھوم دھڑکا کریں گے تو کچھ لوگ جو اس عقیدے کے ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بھائی دھوم دھڑکا تو شادی میں کرنا ہی نہیں ہے، ویسے ہی نہیں کرنا۔ اب محرم میں کریں یا سفر میں کریں یا ربیع الاول میں کریں یا جمادی الاولیٰ میں کریں یا جمادی الاخری میں کریں، وہ تو شادی نہیں میں سمپل کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ جن کی ہو چکی ہے وہ اتنے بڑے بڑے سارے لا رہے ہیں، جن کی نہیں ہوئی میں ان سے مخاطب ہوں۔ شادی سمپل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہو گئی شادی؟ جو اپنی شادی سمپل نہ کرائے اس کے لیے سب دروازے بند ہیں، آئندہ وہ اس محفل میں نہ آئے۔ بتا رہا ہوں میری دکھتی رگ اس پہ بات نہ کرائیں، انشاءاللہ کریں گے دوبارہ سے کبھی، لیکن خدا کے واسطے شادیوں کو سادہ بنائیے،
محرم میں بھی شادی ہو سکتی ہے لیکن سادگی سے کیجیے، آف کورس سادگی سے کیجیے، وہ تو کسی بھی مہینے میں کریں تو سادگی سے کیجیے۔ تو یہ ایک عجیب مسکنسیپشن ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ایک المناک واقعہ ہے، لیکن بہت المناک واقعے ہوئے ہیں ہماری ہسٹری کے اندر، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو جاتا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اللہ رحم کریں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور میں مولانا سے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ ساری چیزیں، اللہ کا شکر ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، کہ اگر یہ آنکھوں سے میں ساری چیزیں دیکھ لیتا تو پتہ نہیں میرے دل پہ کیا گزرتی، کہ لوگ پتہ نہیں کیا عجیب 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 قسم کی رسومات کرتے ہیں خدا کے واسطے، یہ جو سبیلیں اور پتہ نہیں آگے پیچھے کی چیزیں اور حلوے بنا کے اس دن ہمسایوں کو بانٹنا اور سب کچھ کرنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو حلوہ کھانا ہے تو خود بنائیں، گھر میں خود کھائیں، مہمان ہمسایوں کا انتظار نہ کریں گے وہ حلوہ بنا کے زنا کو بھیجیں گے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، جو بھی شریعت اور سنت کے خلاف باتیں ہیں وہ بیکار باتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو کہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کی ہے اور کچھ باقی محدثین نے بھی ذکر کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ قال جابر جربناہ فوجدناہ کذلک۔ کہتے ہیں کہ جو اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کھانے پلانے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائیں گے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اس کو اپنے تجربے میں اسی طرح پایا کہ ایسا ہی ہوا۔ اس کی سند کمزور ہے بہت، کچھ لوگ اس کی بیس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی بہت کمزور سند ہے، لیکن یہ حدیث کئی جگہ پہ آئی ہے، بلکہ کئی فقہ کی کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، در مختار کے اندر، رد المختار کے اندر، جو حنفی فقہ کی بڑی مستند کتابیں ہیں، اس کے علاوہ شافعیہ کی، حنابلہ کی، اس میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حدیث کو کئی لوگوں نے، کئی فقہا نے لیا اور اس پہ عمل کیا۔ تو اس کی بیس کے اوپر چلیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گنجائش اس چیز کی نکلتی ہے، تو عیش ہو گئی گھر والوں کی، اس دن ان کے اوپر ٹریٹ بنتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں پہ بس۔ لیکن یہ جاننا چاہیے کہ حدیث کی سند بحیثیت خود بہت کمزور ہے، لیکن چونکہ مختلف روایات ہیں، مختلف، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر بہت کمزور سند نہ ہو اور بہت ساری احادیث کمزور سند کی مل جائیں تو وہ حسن کے درجے میں پہنچ جاتی، جس کو حسن لغیری کہتے ہیں حدیث کے اعتبار سے، اس کے اصول کے اعتبار سے۔ تو کوئی نہ کوئی پھر بھی چلے، کچھ اس کے اندر کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس دن ایک ٹریٹ دے دیں کہ آج میں کھانا میری طرف سے، اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رزق میں فراخی اور وسعت پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بدقسمتی سے جو لوگ اس کو ایسا کرتے بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی بھی اور ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے رزق میں وسعت پیدا ہو۔ مثلا گناہوں سے بچنا، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے تنگی میں سے آسانی کا راستہ پیدا کریں گے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ 10 محرم کو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو تو ٹریٹ دے دی اور سارا دن بیٹھ کے، سارے سال بیٹھ کے موویز دیکھتے رہے، حسد کرتے رہے، لوگوں کو گالیاں دیتے رہے، بد زبانی کرتے رہے، بد کلامی کرتے رہے، بیوی پہ ظلم کرتے رہے، بچوں پہ ظلم کرتے رہے، پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے 10 محرم کو تو میں نے کھلا دیا تھا اپنے گھر والوں کو کھانا، تو وسعت رزق ہو جائے گی۔ خدا کا خوف کر،
اللہ کو یاد نہیں کرتے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کے لیے معیشت فإن له معیشة ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. اور آگے تو اور بھی خطرناک ہے، قیامت کے دن اندھا اٹھے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج مجھے اندھا کیوں اٹھا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح تم نے مجھے دنیا میں بھلایا تھا آج میں تمہیں بھلاتا ہوں. تو یہ چیزیں کرتے نہیں ہیں، خرچ کرتے نہیں ہیں، کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، بخیل، چھوٹے چھوٹے دل. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر یہ حدیث کو اگر ہم صحیح مان لیں، صحیح حدیث مان لیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا اس دن. اس کا کیا مطلب ہوا کہ سب سے زیادہ بہترین خرچ کرنا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، سب سے زیادہ بہترین خرچ کرنا. اور لوگ نہیں کرتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دل ہوتے ہیں ان کے. اور وسعت رزق کے لیے ضروری ہے کہ خرچ کیا جائے. جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہ دیکھیں ہمارے یہ مقدر میں یہ ہمارا رزق کا پائپ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ادھر سے کلاک کر دیں گے، یہاں سے خرچ نکالتے نہیں رہیں گے، تو جب یہ بھر جائے گا تو پھر پیچھے سے کہاں آئے گا؟ آپ خرچ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اور دیتے رہیں گے. اگر چاہتے ہیں وسعت رزق تو ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کا اصول بھی ہے جتنا خرچ کرو یہ پائپ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. یہ الاسٹک پائپ ہے، آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا یہ پائپ بڑا ہو جائے گا. یہ کام کرتے نہیں، بس 10 محرم کو روزے رکھا وہ خرچ کر لیا. پلیز میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور سنت کا خیال کریں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کے اوپر خرچ کریں، لوگوں سے محبت کریں. کوئی بھی غیر شرعی سنت کے خلاف باتوں سے اعراض کریں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ برکت آئے گی. جتنی بھی کلچرل چیزیں جو کہ کلچرل ہیں اور شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں، خاص طور پہ جن لوگوں کو علم ہے. اگر علم ہے اور کلچر کے خلاف جا رہے ہیں میرے بھائیوں، کلچر کے مطابق شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، یقین جانے یہ پوچھ ہو جائے گی معاذ اللہ. اللہ محفوظ رکھیں، لیکن بائی دا پرنسپلز یہ پوچھ ہو جائے گی کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے، تمہیں علم تھا کہ یہ غلط ہے، پھر بھی تم نے اس کو کیا. اس لیے کیونکہ جی کہیں گے اسٹینڈ کون لے، اس میں اسٹینڈ لینے والی کون سی مشکل بات. آپ کہیں میرے پرنسپل، کسی سے بدتمیزی نہ کریں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ ڈیل کریں. لیکن جو غلط بات ہے اس کو غلط بات کہیں، کیونکہ اگر غلط بات کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر کیسے ٹھیک ہوگی. پلیز میرے بھائیوں، بہت بابرکت مہینہ ہے محرم کا، روزے رکھیے، خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھیے، اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ایک دن ملا لیجیے. فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو مستحب کہا ہے کہ ایک روزہ اور بھی رکھ لیں ساتھ میں، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کے اس قول مبارک کے اوپر عمل ہو جائے انشاءاللہ. اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کریں گے. اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، لیکن خدا کے واسطے ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے. اور درود کا بہت اہتمام کیجیے. جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں اس مہینے میں بھی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت جو شہادت ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کو بھی یاد کریں، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ انہوں نے اپنی جان کیوں دی میرے بھائیوں، کس بات کے لیے دی، میرے اور آپ کے لیے دی، اس دین کی سربلندی کے لیے دی. ایک اپنی یعنی ظلم کے خلاف تھی، ظلم کے آگے کھڑے ہو گئے، جان کا نذرانہ دے دیا، لیکن
اس چیز کو برداشت نہیں کیا جو کہ غیر اخلاقی اور غلط تھی ان کے نزدیک. تو پلیز. اور ساتھ میں آخری بات یہ بھی کہ دیکھیں بدقسمتی سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ جماعت ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریفیں کی ہیں ان کی کہ یہ تو وہ جماعت ہے جس کی مثال تو تورات اور انجیل میں بھی تھی. ان کی تم دیکھو کہ اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کر رہے ہیں. ان کے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ ایک نور ہے عبادت کی وجہ سے، سجود کی وجہ سے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اختلاف جو صحابہ میں تھے کچھ، اور وہ اخلاص کے اوپر مشتمل اختلافات تھے، پلیز اس کو بنیاد بنا کے اپنی جہالت کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات زبان سے نہ لائیں. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے اصل میں اس کی میرے سے محبت ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر کوئی ان سے بغض رکھے تو اصل میں اس کو میرے سے بغض ہے اس لیے ان سے بغض رکھتا ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنی جہالت سے نکلنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور تمام صحابہ سے محبت کرنی چاہیے. جو بھی اختلافات تھے وہ ان کے اپنے اجتہادی اختلافات تھے. ہر انسان کا کسی بھی انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے. دو لوگ جن کے پاس عقل ہے ان کا ایک اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اختلاف رائے کا ادب ایک بڑی ہیومن چیز ہے اور بڑی لاجیکل چیز. تو پلیز کوئی اپنی زبان سے غلط الفاظ نہ نکالے، سب سے محبت کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی گہری اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت، سب کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. آخر دعوانا ان الحمدللہ. انشاءاللہ توبہ کر لیتے ہیں اپنی غلطیوں سے. اچھا بھائیو، انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ 9 بجے یہ شروع کر لیں گیدرنگ کو، اور 10 بجے تک ختم کر دیں انشاءاللہ، تاکہ کچھ ساتھی وہ کہتے ہیں کہ تاخیر ہو جاتی ہے جاتے جاتے، تو انشاءاللہ بالکل ویلڈ بات ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 9 بجے شروع کر کے 10 بجے تک محفل ختم کر لیجیے. مناسب ہے؟ سب لوگ توبہ کر تجدید ایمان کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. سب لوگ اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ ہی پڑھ لیں. میں بھی کرتا ہوں توبہ. اگر کوئی بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین. ہم اس محرم کے بابرکت مہینے کے اندر ہیں. میرے مولا اس مہینے کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. میرے مولا ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے.
اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں علم کا نور عطا فرما دیجیے۔ ربنا زدنا علما، اللہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا ہر آنے والا دن یا اللہ ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہا ہے، میرے مولا ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں میں ایک ایک بندے کو یا اللہ دین پہ چلائیے، دین کی سمجھ عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہ بالکل قابل نہیں ہے، لیکن یا اللہ آپ کے ہاں تو قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین پہ بھی رحم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے کابرین، ہمارے متعلقین، اللہ جس کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، تمام امت کے، اللہ تمام انسانیت کو یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے، یا اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے سب کے لیے۔ یا اللہ اس شہر کی بھی حفاظت فرمائیے، اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرمائیے۔ یا اللہ جب بھی وقت آئے آپ کے پاس آنے کا تو خاتمہ بالخیر، کلمے کا، یقین کا، عافیت کا، آسانی کا، مغفرت کا، رحمت کا، بشارتوں والا میرے مالک ملاقات عطا فرمائیے۔ قبر کی اور آخرت کی منازل کو آسان کر کے بغیر حساب کتاب کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہم سب کو جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ۔ جزاکم اللہ خیر۔